بعد ایک بھائی کا سوال ہے، آج کل ہم بے شمار فرقے دیکھتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہیں۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک کیا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا عمدہ اور سوال ہے اور بڑا ہی لاجواب ہے۔ الحمدللہ میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں سمجھانے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور سب کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حدیث پر، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت پیش کرنے والے سچے نبی اور رسول تھے۔ آپ ہر قسم کی فرقہ بندی سے منع کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں کہ یہ ایک آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ایک احادیث صحیحہ فرقہ بندی کی ممانعت پر نص قطعی ہے۔ اسلام اتحاد اتفاق کی دعوت دیتا ہے، انتشار و افتراق سے منع کرتا ہے۔ شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور وہابی جیسے تمام فرقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پیداوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوال کرنا نادانی و حماقت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے یہود و نصارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کیا تھا دعویٰ کر دیا تھا، کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر آگے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تا 67۔ امام محمد بن اسحاق، امام ابن جریر اور امام بحقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نجران کے نصارہ اور علماء یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے، تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے اور جھگڑنے لگے۔ علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ نے کہا تو وہ نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی تکذیب کی کہ تورات ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد نازل ہوئی، تورات 1000 سال بعد نازل ہوئی اور انجیل تقریباً 2000 سال کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے؟ کیونکہ تورات 1000 سال بعد اور انجیل 2000 سال بعد نازل ہوئی، تو یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نسبت کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین میں ان کی اتباع کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر مسلمان۔ تیسیر الرحمن لبیان القرآن صفحہ نمبر 1851۔ اس توجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں بہت بعد میں وجود میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں وجود میں آئے۔ ایک تو ان کا یہ دعویٰ مردود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ بالکل اسی طرح یہ بات
بے فضول اور باطل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ فرقوں میں سے کسی ایک مذہب پر تھے، کیونکہ یہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال بعد میں پیدا ہوئے۔ ان فرقوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی اتباع و اطاعت کرے گا اور اس پر عمل کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کے لیے کتاب و سنت دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ کون؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرا طریقہ۔ جس نے ان دونوں پر عمل کیا وہ راہ راست پر ہے اور حق پر قائم ہے، اور جس نے قرآن و حدیث سے اعراض کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی وہ گمراہ ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کی فرقہ بندی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں اور گمراہی سے بچ جائیں۔ آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن حدیث پر صحیح طریقہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعت اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔